حجاج بن یوسف نے 28,000 سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا۔ حجاج بن یوسف نے نبی ابوبکر صدیق کے نواسے اسماء بنت امیس کے بیٹے اور نبی کی سالی کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، اور وہ عبداللہ بن زبیر کہ جب مدینہ میں مہاجرین نے ہجرت کری تو اس وقت اولاد نہیں ہونے لگی، تو یہودی عیسائی مشرکین مکہ کہنے لگے ہم نے ان مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس وقت اللہ نے عبداللہ بن زبیر کو مدینہ میں پہلا جو بچہ دیا مسلمانوں کو وہ عبداللہ بن زبیر تھا، اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر کے بیت اللہ کے دروازے پہ 7 دن تک ان کی لاش کو لٹکایا گیا۔ لٹکانے والا کون ہے؟ مسلمانوں کا گورنر ہے حجاج بن یوسف۔ یہ ایک تاریخ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرنا، ذلیل کرو گے نبی محمد فرماتے ہیں قیامت کے دن نیکی دینی پڑے گی۔ اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہیں دینا، گالی دو گے قیامت کے دن تمہیں نیکی دینی پڑے گی۔ اپنے مسلمان بھائی کو مارنا نہیں، قیامت کے دن نیکی دینی پڑے گی۔ اپنے مسلمان بھائی کی غلطیاں خامیاں چاہے اس میں ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہیں کرنا، اور نہ اس کی نیکیاں دینی پڑے گی، تو غیبت کہتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے اگر خامیاں غلطیاں اس میں نہیں ہیں اور تم پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو تو تم نے بہتان بنا ہے، تہمت الزام لگایا اس پہ، اس کی بھی تمہیں نیکی دینی پڑے گی۔ بھائی میں اگر تم نے اپنے خامیاں دیکھی ہیں تم اس کی اصلاح کرو اس کے سامنے اکیلے میں، یہ تمہارا اور میرا اور ہر ایک کا حق ہے۔ اب جب مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، ورنہ نیکی دینی پڑے گی قیامت کے دن، اور جو مسلمان کو مار دے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نبی اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے سب انسانیت کو مار دیا۔ جس نے کسی ایک انسان کو جان دی، زندگی دی، اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ اب یہ محرم جو موجود ہے میرے اور آپ کے درمیان مہینہ، حسین ابن علی نبی کے نواسے سے شہید ہویا کربلا کوفہ کے اندر۔ کس نے کیا کس نے نہیں کیا؟ مسلمانوں کے امیر تھے بنے ہوئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان کی عزت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیبت بھی نہیں کرتا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر تمہارا بھائی اس میں کوئی غلطی خامی ہوئے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو تو گویا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا۔ میں اپنے بھائی کو مرے ہوئے بھائی کو گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں کو اس کے پیٹھ پیچھے اچھلنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب سوچیں اگر میں اور آپ اس سوچ کے حامل ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بھائی، کوئی بھی بھائی ہو، اس کی غلطیاں پیٹھ پیچھے بیان نہیں کرنی، اس کی غلطیوں کو سر عام نہیں تماشا بنانا، ہم نے اس کی اصلاح اکیلے میں کرنی ہے، تو سوچو معاشرے میں کتنا امن ہوگا۔ سوچے وہ سامنے والا جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اس کی غلطی نہ بھی ہوگی وہ آپ کی سنے گا، کیونکہ آپ تنہائی میں اس کو بتا رہے ہیں۔ جب آپ سر عام ذلیل کریں گے تو غلطی ہونے والا بھی بولے گا میری نہیں۔ یہ اسلام۔ تو میرے بھائیو دوستو، کامیاب کون ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کامیاب کون ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری معافی ختم ہو گئی ہے، ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کے پاس آ جائیں تو ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر معافی کے دروازے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرمایا آپ علیہ السلام نے 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ نکل گئیں تو ان کے نکلنے کے میں سے کوئی ایک بھی آ گئی تو فرمایا اس کے بعد جو توبہ کرتا رہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک جانور کا نکلنا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا، ایک سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، اور ایک دجال کا نکلنا۔ نبی کریم نے فرمایا ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ظاہر ہو گئی اس کے بعد انسان جتنی توبہ مانگے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔
اسی طرح چوتھی چیز، جو شخص موت کی کشمکش میں ہو، جو شخص مرنے کے قریب ہو اور موت قریب آ گئی ہے، وہ اس وقت اگر سکرات الموت میں معافی مانگتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی معافی اور توبہ کوئی قبول نہیں۔ اللہ کو وہی صدقہ بڑا پیارا ہے جو صحت، تندرستی، مال جمع کرنے کی ہوس ہو اور پھر اللہ کے راستے میں